السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 114۔ حضرت ایاس ابن معاویہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے۔ بکری کا دودھ دوہنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، پٹاپٹ جو ہے وقت آدمی دو لیتا ہے، اس لیے آپ نے بکریاں اس زمانے میں بہت ہوتی تھی مدینہ منورہ میں، تو آپ نے یہ مثال دی۔ تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ طبرانی میں روایت ہے، مجموع الزوائد میں بھی روایت ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ سو کر اٹھنے کے بعد جو نفل پڑھی جاتے ہیں اسے تہجد کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو نفل پڑھ لیے جائیں وہ بھی تہجد میں شامل ہے۔ اگر آخری رات میں اٹھنے کی آپ کی ہمت ہے، تھکے ہوئے نہیں ہیں، اٹھ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ وہ شاہی دربار، اللہ تعالیٰ کا خاص شاہی دربار کھلا رہتا ہے اس وقت میں۔ رات کو سارے وقت اس وقت میں سب کے دربار بند ہو جاتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ کھولتا ہے، لو، اور خصوصی دروازہ کھولتا ہے۔ اور اگر نہیں اٹھ سکتے تو کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد، وتروں کے بعد، نفلوں کے بعد 2-4 نفل آدمی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کا بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔